درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد۔ دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو ہماری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے،
جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کہ وہ تمام کائنات عالم کا خالق و مالک ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کی شان بے نیازی کی ہے. اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور وہ فعال لما یرید ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون اس کی شان ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے. بندے پوچھے جائیں گے وہ کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غنی بالذات ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ ہے، اور ساری مخلوق اس کے آگے نیاز مند ہے، اس کے حضور طوعاً او کرہن سجدہ ریز ہے. بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا سرور انبیاء احمد مجتبی حبیب کبریا شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں رب تعالی نے تمام کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور کی رحمت مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، مخلوقات پر بھی ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی حضور کی رحمت سے محروم نہیں ہے. پہلی امتوں میں اگر لوگ گناہ کرتے تو ان کے گناہ ان کے دروازوں پر لکھے جاتے، ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی، ان کو تباہ کر دیا جاتا، اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عذاب اٹھا لیا جس سے استیصال ہو، یعنی ایسا عذاب آئے جس سے لوگوں کی جڑ کٹ جائے، نام و نشان نہ رہے. ایسا عذاب نہیں آتا. ہاں جزوی عذاب آتے ہیں، قحط ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، تکلیفات ہیں. اور رب تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے یہ تمہاری اپنی کرتوتوں بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت ساری تو رب تعالی معاف فرما دیتا ہے، درگزر کرتا ہے. اور جب قومیں بحیثیت مجموعی
اللہ کی نافرمانی پر دلیر ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر آزمائشیں، ان پر فتنے، ان پر عذاب مختلف قسم کے بھیجتا ہے، اور ان عذابوں کے آنے کی وجہ بندوں کی خود اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں، اور عذاب تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اللہ کے حضور استغفار کریں اور اس کی بغاوت سے باز آ جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلی امتوں پر عذاب بھیجے، تکلیفیں بھیجیں، انہیں مصائب میں پکڑا تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول کریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اور پھر جب وہ ان دنیاوی نعمتوں میں مشغول ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اور رب تعالی نے بتلایا ہے پہلی امتوں کے بارے میں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آج دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ایسی سخت بندش لگائی ہوئی ہے کہ ان پر کرفیو ہے، انڈیا کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے دین کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی تو ایسا نہیں جو ان کی آواز پر کہ ان کے لیے کوئی احتجاج کرے، تو اس کا نتیجہ بھی تو کچھ نکلنا ہے نا۔ اب وہ امریکہ ہو یا برطانیہ، آسٹریلیا ہو یا کینیڈا، مغربی جرمنی ہو یا کوریا، ہر جگہ کورونا وائرس پھیل گیا جی، مر گئے۔ اور وہ کورونا وائرس کیا ہے اللہ ہی جانے، وہ کیا بلا ہے۔ ان کے شہر بند ہو گئے، معیشت برباد ہو گئی، بازار اور مارکیٹیں خالی ہو گئیں، اور لوگوں نے منہ پر ماسک پہن لیے کہ کہیں کوئی کرونا وائرس نہ آ جائے۔ اس سے بہت آسان تھا کہ اللہ کے حضور وہ گڑ گڑاتے، مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی سے اپنے ہاتھوں کو روکتے، تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے سبب ان پر مہربانی فرما دیتے۔ اور یہ تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک ملک کے جنگل میں آگ لگی، ہر قسم کی انہوں نے اپنی سائنس استعمال کر لی، لیکن وہ جنگل کی آگ نہیں بجھتی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم دعا کرو، مسلمانوں نے دعا کی تو وہ جنگل کی آگ بجھ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہم جو مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ،
اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس آزمائش سے، اس فتنے سے جو خاص لوگوں کے لیے نہ ہوگا، سبھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک کشتی پر سوار لوگ ہیں اور اس کشتی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اوپر ہے اور ایک حصہ نیچے ہے۔ نیچے والے لوگ اوپر آتے ہیں اور وہ پانی لیتے ہیں، تو اوپر والے لوگ ان سے کہتے کہ تم نے ہمیں بہت تنگ کیا، یہاں پانی نہ لو، چلو نیچے جاؤ۔ تو وہ نیچے والے لوگ کہتے ہیں اگر تم یہاں ہمیں پانی نہ لینے دو گے تو ہم کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی نکال لیں گے۔ تو فرمایا اگر وہ لوگ چاہیں کہ وہ بچ جائیں، غرق نہ ہوں، تو وہ نیچے والے لوگ جو ان کے ہاتھ پکڑ لیں تاکہ وہ کشتی میں سوراخ نہ کریں۔ اگر کشتی میں سوراخ ہوگا تو سارے ہی ڈوب جائیں گے، بچے کو کوئی نہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور استغفار کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بلاؤں اور وباؤں اور مصیبتوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ بلائیں مصیبتیں جو آتی ہیں یہ نیک و بد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، لیکن نیکوں کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے اور نافرمانوں کو، مجرموں کو سزا ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہم پر بہت مہربانی فرماتا ہے، اب بھی ہم پر مہربانی فرما دے اور ہمیں ان بلاؤں سے، ان وباؤں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آج میں نے 2-3 مسئلے عرض کرنے ہیں، تو پہلے تو میں ایک مسئلہ یہ عرض کروں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے موقع پر آپ کے شرح صدر کا، پھر آگے دوسرا مسئلہ عرض کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ معراج عطا فرمایا، اس معجزہ معراج میں بہت سارے کمالات اور معجزات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سواری دے کر اور فرشتوں کی ایک فوج دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا گیا اور پھر ان کو حرم شریف میں زمزم شریف کے کنویں کے پاس لٹایا گیا، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اذا اتانی آتن فشق ما بین ہذہ الی ہذہ یعنی من صغرۃ نحرہ الی شعرتہ، کہ وہ آنے والا جو آیا تو اس نے میرے سینے کو چاک کیا، ہنسلی کی ہڈی سے لے کر ناف تک، فاستخرج قلبی، تو میرے دل کو اس نے نکالا، ثم اوتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا، تو ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، فغسل قلبی، تو اس فرشتے نے میرے دل کو دھویا، ثم حشیا، پھر اسے اس میں انڈیل دیا اس تشت کو، ثم اعیدا، پھر اسی طرح اس کو کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے ثم غسل البطن بماء زمزم، کہ زمزم کے پانی سے میرے پیٹ کو دھویا گیا،
ثم ملیا ایمانا و حکمتا، اور پھر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، اور قلب مبارک کو اسی طرح سینے میں رکھ دیا گیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جلد میں اس کے صفحہ 1120 پر حدیث معراج کے سلسلہ میں یہ بیان فرمایا، فشق جبریل ما بین نہرہ الی لبتہ حتی فارغ من صدرہ و جوفہ، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے گردن سے لے کر ہنسلی کی ہڈی سے لے کر ناف تک میرے سینے کو کھولا اور میرے پیٹ کو فغسلہ من ماء زمزم، اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، بیدہ ہی اپنے ہاتھ سے، حتی انقا جوفہ، یہاں تک کہ پیٹ بالکل صاف کر دیا۔ اور حضرت امام ابن حجر فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں فرمایا، ان جبریل قال لما غسلہ قلبہ، جب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے سینہ مبارک کو دھویا، قلب مبارک کو دھویا، تو دیکھا گیا، فرمایا قلب سدید فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان، کتنا مضبوط اور پکا دل ہے کہ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کان اور آنکھیں رکھی، اور یہ عالم محسوسات سے وراء الورا حقائق کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہیں، اور یہ قلب مبارک میں آنکھیں اور کان، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دائمی ادراک ہے جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہیں۔ اور یہ کان اور آنکھیں آپ کے باطنی ادراک اور باطنی سماع کو ثابت کرتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری کان اور آنکھ دیے ہیں، اور اس میں اس نے دائمی ادراک رکھا ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ آدمی عارضی طور پر سنتا ہے، اگر آدمی کے کان اور آنکھ درست ہوں آدمی دیکھتا ہے۔ اب اگر آدمی سو جائے تو یہ نہیں کہے گا اب اس نے آنکھیں بند کر لی اب یہ اندھا ہو گیا ہے، اب یہ سو گیا، اب کا کان اس کے بند ہو گیا، یہ بہرا ہو گیا ہے۔ وہ ایک عارض لاحق ہوا، اس عارض کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ اندھا ہو گیا ہے کیونکہ دیکھ نہیں رہا، اب یہ بہرا ہو گیا ہے، سن نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسان کو یہ کان اور آنکھیں دی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب میں مبارک میں کان اور آنکھیں عطا فرمائی ہیں جو باطن میں ادراک فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو اس شرح صدر میں چند حقائق ہیں جس کو میں اجمالی طور پر ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں۔ عادت جاریہ یہ ہے
کہ جب بندے کا دل اس کے جسم سے نکال لیا جائے تو عادت کے طور پر اس کی زندگی نہیں رہتی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایسی ہے کہ قلب مبارک نکال بھی لیا گیا ہے پھر بھی حضور زندہ ہیں، اس کو چیرا گیا ہے، اس کو دھویا گیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ اور صاحب سیرت حلبیہ فرماتے ہیں فن شقا فلم یکن الشق فی المرات کلھا بآلۃ ولم یصل منہ دم ولم یجد لذلک الم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کسی آلہ جارحہ سے نہیں کھولا گیا، اور جب بھی آپ کا شق صدر ہوا ہے اس میں کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا، اور نہ ہی آپ کے بدن مبارک سے خون نکلا ہے، اور نہ ہی آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کی نورانیت کو ثابت کرتا ہے۔ جہاں شق صدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ کی دلیل ہے، وہاں خون نہ نکلنا اور آلہ استعمال نہ ہونا یہ حضور کی نورانیت مبارکہ کی دلیل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ عام بشروں جیسی نہیں، آپ کی بشریت مبارکہ تمام عیوب و نقائص سے پاک اور صاف ہے، اور آپ کی وہ بشریت مبارکہ آپ کی نورانیت کے مبارکہ کے منافی نہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کبھی آپ کی بشریت مبارکہ پر آپ کی نورانیت کو غالب کر دیتا ہے، اور کبھی آپ کی نورانیت مبارکہ پر آپ کی بشریت مبارکہ کو غالب کر دیتا ہے۔ جب بشریت مبارکہ کا غلبہ ہوتا ہے تو غزوہ احد شریف میں زخم پہنچتا ہے تو خون بھی نکلتا ہے، دندان مبارک زخمی بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، اور جب بشریت مبارکہ پر آپ کی نورانیت مبارکہ کا غلبہ ہوتا ہے تو لیلۃ المعراج میں آپ کا سینہ مبارک کھولا جاتا ہے، آپ کے جسم اقدس سے آپ کے قلب مبارک کو نکالا جاتا ہے، اس کو چیرا جاتا ہے، اس میں زمزم شریف کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اس میں مزید ایمان اور حکمت بھری جاتی ہے، اور آپ اس کی کوئی تکلیف محسوس نہیں فرماتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسی ذات ہیں جن کی حقیقت کا ادراک عقل انسانی سے بالا تر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اور کسی نے بڑا خوب کہا محمد سر وحدت ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہیں کہ کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کتنی شان اور کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ شرح صدر کے بارے میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انشراح کی تفسیر میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر مبارک 4 مرتبہ ہوا۔ ایک تو بچپن شریف میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضور تھے، اس وقت آپ کا شق صدر ہوا، اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ آپ لہو و لعب کی طرف مشغول نہ ہوں۔ پھر 10 سال کی عمر میں پھر آپ کا شق صدر ہوا، اور پھر غار حرا میں جب وحی الہی آئی اس وقت شق صدر ہوا تاکہ آپ وحی الہی کی ثقالت کو برداشت فرما سکیں۔ اور شب معراج میں شق صدر کا فرمایا جانا اس حکمت کی بنیاد پر
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج شرح صدر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں مزید ایمان اور حکمت بھر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو وہ جس کا سینہ رب نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ اور ہمارا شرح صدر ہونا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو اور احکام الہی کو پورا کرنے میں کوئی چیز آڑے نہ آئے، اور احکام الہی پر عمل کرنا باوجود کہ تباہ کو ناگوار ہو پھر بھی وہ اس کو بجا لائے۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور رب تبارک و تعالی جس کے لیے ارادہ فرمائے گمراہی کا تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا اسے زبردستی آسمانوں کی طرف چڑھایا جائے اور اسے چڑھا نہ جائے۔ تو اس کے لیے دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور شاید اس لیے کچھ لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں مولویوں نے دین کو تنگ کر دیا۔ بھئی دین تو تنگ نہیں ہے، دین تو بڑا آسان ہے۔ ہاں یہ اندر میں کوئی تنگی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، دین میں تو کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو، معدہ اس کا خراب ہو اور اس کے مزاج میں بگاڑ آ جائے اور اس کو ہر چیز کڑوی لگے اور اسے زہر لگے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں میں زہر نہیں ہے، اس کے مزاج میں بگاڑ آیا ہوا ہے، اس مزاج کو درست کرنا چاہیے۔ تو جن لوگوں کو احکام اسلام مشکل لگتے ہیں ان کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ دین تو بڑا آسان ہے، حضور نے فرمایا دین و یسرن، دین تو بہت آسان ہے۔ اور رب فرماتا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ تو دین پر تو عمل کرنا آسان ہے۔ اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تندرست رکھا ہے، صحت والا رکھا ہے، تو اسے نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، رکوع سجود صحیح کرے، سنت کے مطابق کرے۔ اب اگر وہ بیمار ہو گیا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو شریعت رخصت دیتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور اگر رکوع سجود نہیں کر سکتا تو شریعت کہتی ہے اشارے سے کر لو۔ تو یہ شریعت میں آسانی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ تقریباً 30 سال بیمار رہے، آپ کو بواسیر کی تکلیف ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور مجھ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، فرمایا بیٹھ کر پڑھ لو۔ عرض کیا حضور بیٹھ بھی نہیں سکتا، فرمایا لیٹ کر پڑھ لیا کرو۔ یہ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم بیمار بھی ہو، تم سے چلا نہیں بھی جاتا، پھر بھی تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یہ تو نہیں فرمایا۔ تو یہ دین کی آسانی ہے۔ اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے شریفہ میں لکھا ہے کہ آپ اس مصیبت پر صابر تھے اور ان کے صبر کا یہ ان کو ثمرہ ملتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں آپ کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے اور آپ سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے۔ اب
دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی تکلیف آئی، نمرود نے آپ کو قید کر دیا، رسوں سے جکڑ کر اپنے نارے نمرود میں ڈال دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ باغ بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر تکلیفیں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان لوگوں کو ہدایت کا امام بنا دیا جب انہوں نے صبر کیا۔ اور صبوری کار پیغمبراں، صبر کرنا تو اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ تو مسلمان اپنے اسلام پر صابر ہو، یعنی اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرے، تو اس کے لیے امامت کا ثواب ہے اور اس کے لیے درجہ ہے امامت کا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں تعاون پھیلے اور پھر وہاں وہ صابر رہے، محتسب رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تکلیف تو آتی ہے، تکلیف کافروں کو بھی آتی ہے، مسلمانوں کو بھی آتی ہے، سب کو تکلیفیں آتی ہیں، لیکن مسلمان کو تکلیف آتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، شہادت ملتی ہے، اور کافر کو نہ کوئی صبر کا ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اس کا گناہ جھڑتا ہے، اور وہ اسی طرح کفر کی حالت میں مر جاتا ہے۔ تو مسلمان اور کافر کے نتیجے جو ہیں وہ بیماری کے، تکلیف کے، مصیبت کے مختلف ہوتے ہیں۔ مسلمان پر تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور کافر پر تکلیف آتی ہے تو چیختا چلاتا ہے۔ اب وہ چیخے چلائے اور صبر کرے بھی تب بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور مسلمان کو مصیبت پر ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی مصیبت تکلیف آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پڑے رہو، اس کی دفع کی، اس کی دور کرنے کی تدبیر کرو، احتیاط کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شہر میں جانے کا ارادہ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین ھذہ الامہ ہیں، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، اور وہ کتنا درجے والا ہوگا جس کو حضور فرما رہے ہیں یہ میری امت کا امین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، فرمانے لگے اتفر من القدر، اے امیر المومنین کیا تقدیر سے بھاگتے ہو؟ فرمایا لا بل من القدر الی القدر، بلکہ تقدیر سے تقدیر کی طرف جاتا ہوں، یعنی تدبیر کرنا بھی تقدیر میں ہے، تدبیر کرنا بھی تقدیر میں ہے کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اب آدمی جو ہے وہ سڑک کے اوپر جا کر چلتی ٹریفک میں کھڑا ہو جائے، اللہ نے چاہا تو بچ جائے گا، یہ تو حکم نہیں دیا شریعت نے۔ اس نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہیں کرو، خذوا حذرکم، فرمایا آپ ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ تو مسلمانوں کو ایسی صورت میں کہ جب ان پر یہ کرونا وائرس کا یہ حملہ ہو رہا ہے تو احتیاط برتنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، من اکلا من هذه الشجرة يريد الصوم فلا يقربن مسجدنا ولا يصلين معنا وفي روایت ولا يقربن، جو پیاز یا لہسن کھائے تو وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کس لیے فرمایا کہ اس سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے گی، کہ عموماً ایسی کچھ حلال چیزیں ہیں جن کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کچا پیاز ہے، لہسن ہے، مولی ہے، تو اس سے جب ڈکار آتا ہے تو بو آتی ہے۔ تو فرمایا جب جس آدمی نے ایسا کیا ہو تو وہ مسجد میں نہ آئے۔ فرمایا تو اس کی علت کیا ہے کہ نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی سے ہمارے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو گندہ دہانی کی بیماری ہو، یعنی اس کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، اس کو مسجد میں آنے سے روکا جائے گا۔
اور ایسا شخص جس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو یا اس کے بدن سے بدبو آتی ہے. بعض ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے جسم میں بدبو آتی ہے، جیسے کوئی آدمی گوشت کا کام کرتا ہو تو اس کے جسم سے گوشت کی بو آتی ہے، اور مچھلی کو پکڑنے والے، مچھلی کو بنانے والے، ان کے جسم سے وہ بو آتی ہے. اب فقہائے کرام فرماتے ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے گا کہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن جماعت کو موقوف نہیں کیا جائے گا، جماعت تو ہوگی، جمعہ بھی ہوگا، یہ تو شعار اسلام ہے، تو ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو حضرت قبلہ سید مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا شعر پڑھا حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے، ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے، ہم دنیا کے ارادوں کو تسلیم نہیں کرتے. جو دین کے مقابلے میں دنیا کے کام آئیں گے ہم ان کو نہیں مانتے. ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے، ہم دنیا کے ارادوں کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائیں، اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائیں جو سرور عالم کی تعظیم نہیں کرتے. جو اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائیں جو سرور عالم کی تعظیم نہیں کرتے. اللہ کی عظمت بھی اسے ہی سمجھ میں آئے گی جو حضور کا ادب کرے گا، حضور کی تعظیم کرے گا. اللہ تعالیٰ میں حضور کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.